اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، آج سے الحمدللہ ہم لوگ قرآن مجید کا نواں سورہ براءت شروع کر رہے ہیں. سورہ براءت اس کو کہنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کے آغاز میں لفظ براءت موجود ہے. اس کے علاوہ اس کے بہت سے نام ہیں، جن میں سے ایک مشہور نام سورہ توبہ بھی ہے. آج کی حد تک ہم نے آیت نمبر 1 سے 6 تک گفتگو کرنی ہے. 1 to 6. اس سورے کے اندر جو اہم بات جو بہت ہی واضح ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں ہے، چونکہ اس میں آغاز ہی میں ہم دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے بیزاری اور براءت کا اعلان کیا ہے. لہذا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت بھی ہے جو شیعہ کتابوں میں بھی ہے اور برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم تو امان کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں پر رفع امان ہے، یعنی امان ختم ہونے کا اعلان ہو رہا ہے. لہذا یہاں پر پروردگار عالم نے ابتدا میں بسم اللہ کو نہیں رکھا اور براہ راست گفتگو شروع ہو گئی ہے. اس کے اندر اور بھی بہت سے موضوعات ہیں، مگر ابتدا میں ہم دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ کو جو الٹیمیٹم دیا گیا ہے وہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. جو 9 ہجری کا حج تھا وہ اس اعتبار سے بہت اہم حج بن گیا کہ وہاں پر یہ اعلان کر دیا گیا. ان اعلانوں میں یہ چیزیں شامل تھیں کہ آئندہ کوئی کافر اور مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. دوسرا اعلان، کوئی شخص برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکے گا، جو وہاں کی ایک مکروہ رسم تھی. تیسرا اعلان کہ ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، جس کے بعد مہلت ختم ہو جائے گی اور پھر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اور چوتھا اعلان کہ جن گروہوں نے معاہدہ شکنی نہیں کی ان کا معاہدہ اپنی جگہ قائم رہے گا اور اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. یہ چند اعلانات تھے کہ جو 9 ہجری کے حج کے اندر میدان منا میں کیے گئے. اچھا، اب اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. یعنی اگر سیرت رسول، تاریخ اسلام جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، اگر اس کے اندر اس کانٹیکسٹ کو نہ سمجھا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ ان آیتوں کو سمجھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے. ذہن میں رکھنے والی بات یہ کہ انتہائی مشکلات اور زحمات کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. مدینہ منورہ میں آنے کے بعد پیغمبر اکرم اپنے تبلیغی اور دوسری رفاعی کاموں کے اندر مصروف تھے، مگر وہاں پر بھی مشرکین مکہ کی طرف سے جنگ مسلط کرنا شروع کر دی گئی، جس کے اندر جنگ بدر بھی شامل تھی، جنگ احد بھی اور دیگر جنگیں شامل تھیں. یہاں تک کہ پھر 6 ہجری میں ایک عہد نامہ، ایک معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. حالانکہ مسلمان گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، ان کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، مگر مسلمان اس موقع پر بھی امن کے قیام کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا اور اس کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا گیا. اور اس کی شک ایک یہ بھی تھی کہ ایک طویل مدت تک، تقریباً 10 سالوں تک جنگ نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ اور بھی یہ باتیں تھیں کہ جو افراد اور دیگر قبائل مسلمانوں کے حلیف بننا چاہیں وہ مسلمانوں کے حلیف بن سکتے ہیں، اور جو چاہیں کہ قریش کے حلیف بنے تو وہ قریش کے حلیف بن سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں مختلف قبیلوں نے اپنا اپنا فیصلہ بھی کیا. ایک اس کے اندر یہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ مسلمان اس وقت چلے جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے. لہٰذا 6 ہجری میں مسلمانوں نے عمرہ نہیں کیا اور 7 ہجری کے اندر عمرہ کیا، جس کا نام رکھا گیا عمرہ قضا. مگر اب اس کے بعد جو ایک اہم شک تھی کہ یہ لوگ کسی طرح کی خون ریزی نہیں کریں گے، نہ فقط مسلمانوں کے خلاف بلکہ مسلمانوں کے جو الائنس میں شامل ہوں گے، یعنی جو ان کے ساتھ اتحادی ہوں گے، ان کے خلاف بھی کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کریں گے. اس کی ان کی طرف سے خلاف ورزی ہوئی، اور اس خلاف ورزی کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ معاہدہ ختم ہو گیا اور مسلمان جو تھے ان کو یہ حق حاصل ہو گیا کہ وہ جا کر اس کا بدلہ لیں، جس کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا اور
8 ہجری کے اندر فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ اب 9 ہجری جب آئی ہے اور حج کا موقع آیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں حج دونوں طریقوں سے ہوا، جو مسلمانوں کا طریقہ تھا اور جو مشرکین کا طریقہ تھا، اور مشرکین اپنے اسی مکروہ طریقے سے کہ جس کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ خانہ کعبہ کا وہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے، وہ سب ہوتا رہا۔ اب یہاں پر اعلان بہت ضروری تھا اور یہ آیتیں نازل ہو چکی تھیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتداً حضرت ابوبکر کو یہ آیتیں دیں اور کہا کہ ان آیتوں کا اعلان وہاں پر کیا جائے، اور اس کے بعد پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے یہ کہا کہ ان آیتوں کو تم جا کر ان سے لو اور تم ہی جا کر وہاں پر ان آیتوں کی تلاوت کرو۔ یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر کو بہت بری لگی، نامناسب لگی، اور وہ وہاں پر انتہائی تنگ دلی کے ساتھ، ظاہر ہے کہ ان کے دل میں رنج تھا، وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کر سوال بھی کیا کہ اللہ کے رسول کیا میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل کی طرف سے میرے پاس یہ پیغام آیا ہے کہ اس کو یا میں سناؤں یا وہ رجل سنائیں کہ جو مجھ سے من نیت کی منزل پر ہے، لہذا حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اب یہاں پر جو آیتیں سنائی گئیں وہیں سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے۔ اس بیک گراؤنڈ کے بعد ان آیتوں کو سمجھنا نسبتاً آسان ہو جائے گا کہ براءۃ من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ یہ اللہ کی طرف سے بیزاری ہے اور اس کے رسول کی طرف سے بھی ان مشرکین سے کہ جن سے تم لوگوں نے معاہدہ کیا تھا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اس سے پہلے ہم سورہ انفال کے اندر اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ اگر کہیں پر یہ احساس ہو کہ یہ مشرکین جو ہے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں فَأَنبِذْ إِلَيْهِمْ، تو ان کا معاہدہ انہی کی طرف پلٹا دو، یعنی اس معاہدے کے توڑنے کا اعلان کر دو۔ جو اتنے واقعات ہو چکے تھے اس کے بعد یہ بالکل واضح تھا کہ کون کون ایسا ہے کہ جو معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، لہذا اس کی روشنی میں اس اعلان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کی طرف سے براءت ہے، اس کے رسول کی طرف سے براءت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن سے تم نے مشرکین میں سے معاہدہ کیا ہے۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 أَشْہُرٍ، تو زمین میں گھومو پھرو 4 مہینے تک، یعنی 4 مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ یعنی ابھی بھی معاہدہ ختم ہونے کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ فوراً کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے، بلکہ 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ حالت جنگ تو پہلے سے تھی ہی، مگر یہاں پر اور زیادہ وسعت کا مظاہرہ کیا گیا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہیں پر ہمیں ایک بات اور بھی سمجھ میں آ گئی کہ براءت کرنا، تبرہ کرنا جب اس کا موقع ہو تو پھر اسے قطعاً قابل مذمت نہیں سمجھا جا سکتا، نہ اسے قرآن کے خلاف سمجھا جا سکتا ہے، نہ اسلام کے خلاف سمجھا جا سکتا ہے۔ جو براءت کا مستحق ہے اس سے براءت کرنا یہ اسلام کی پالیسی ہے۔ ہاں، اس کے اندر جلدی نہ ہو، اس کے اندر غیر ضروری تعجیل نہ ہو، بلکہ ہر چیز اپنے موقع اور محل پر ہو۔ یہاں باقاعدہ پروردگار نے براءت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور مخزی الکافرین کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے سامنے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ حج اکبر سے کیا مراد ہے؟ یوں تو اگر آپ دیکھیں تو روایات کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ ہر عمرہ حج اصغر ہے، یعنی چھوٹا حج ہے، اور جو حج ہے وہ حج اکبر ہے، مگر یہاں پر ظاہر ہے کہ حج اکبر سے وہ حج مراد ہے کہ جس کے اندر مشرکین سے براءت کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ ان اللہ، وہ اعلان کیا تھا، ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی بیزار ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بری کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا، اور اگر اب بھی تم روگردانی کرو تو پھر جان لو، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کو بے بس نہیں بنا سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک طنز موجود ہے۔ اب کیا ہر مشرک کے ساتھ یہ کیا جائے گا؟ نہیں، استثناء کیا گیا، الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ لوگ، وہ مشرکین کہ جن سے تم نے عہد و پیمان کیا ہے، تمہارا ایک پیکٹ ہے، ثم لم ینقصوکم شیئا، پھر اس کے بعد انہوں نے اس معاہدے کی بالکل بھی خلاف ورزی نہیں کی، ولم یظاہروا علیکم احدا،
اور تمہارے خلاف کسی اور کی مدد بھی نہیں کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو ان سے کیا ہوا عہد، ان سے کیا ہوا پیمان اسے پورا کرو، إِلَى مُدَّتِهِمْ، جو اس کی مدت ہے اس وقت تک۔ یہیں سے آپ دیکھ لیجئے کہ مشرکین کی دو کیٹیگریز کر دی گئی۔ ایک مشرک وہ کہ جو اپنے عہد و پیمان کو توڑ چکا ہے، توڑنے کے ارادوں کو ظاہر کر چکا ہے، ان کے ساتھ وہ والا معاملہ ہوگا۔ وہ مشرکین جو مشرک ہونے کے باوجود عہد و پیمان کی خلاف ورزی نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ معاملہ اس طرح کا نہیں ہوگا۔ انہوں نے نہ عہد و پیمان توڑا نہ کسی اور کی مدد کی، تو پھر تم اپنے مدت تک اس عہد و پیمان کو پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ یقیناً پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی اگر اب مسلمانوں کی طرف سے ایسے مشرکین سے عہد و پیمان توڑ دیا گیا تو یہ تقوی کے بھی خلاف ہوگا۔ اس آیت کو نظر انداز کر کے باقی آیتوں کو دیکھنا یہ زیادتی ہوگی اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ کسی چیز کو پیش کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب محترم مہینے گزر جائیں۔ اب یہاں پر محترم مہینوں سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر محترم مہینوں سے مراد ہے 10 ذی الحجہ سے لے کر 10 ربیع الثانی تک، جو 4 مہینے بن جائیں گے۔ 10 ذی الحجہ سے وہ آغاز ہوگا اور 10 ربیع الثانی کے اوپر ان 4 مہینوں کا اختتام ہوگا۔ جب ایسا ہو جائے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو پھر مشرکین کو قتل کرو۔ بہت وہ ان کی طرف سے عہد و پیمان کی خلاف ورزی ہو چکی، بہت ان کی طرف سے جنگیں ہو چکی، اب ان کے خلاف یہ اقدام کرنا ضروری ہو گیا، مگر یہ بھی 4 مہینوں کی مہلت کے بعد۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، ان کو قتل کرو ان مشرکین کو جہاں تم پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور ان کو پکڑ لو، ان کا گھیراؤ کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا گھیراؤ کرو۔ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر کمی گاہ میں ان کی طاق میں بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا، مگر اب بھی اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکات دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے۔ یعنی اب آپ غور کیجئے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، مگر ان کو بھی اس بات کا آپشن دیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر مشرک کو گن پوائنٹ کے اوپر مسلمان بنایا جا رہا ہے، بلکہ کانٹیکسٹ یہ ہے، سیاق اور سباق یہ ہے کہ ان افراد کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، پھر ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو قتل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی جنگ کرو۔ اور پھر بھی اگر ان میں سے کوئی توبہ کر لے، نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دیجیے۔ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے۔ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اور پھر اس کے بعد اسے وہاں پہنچا دیجیے جو اطمینان اور امن کی جگہ ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوا کہ پہلا حکم ان مشرکین کے لیے تھا جو اتمام حجت کی تمام منزلیں ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کے لیے برسر آزاد رہے، لیکن ایسے مشرکین جو خالی ذہن ہیں اور ان میں کچھ افراد حق طلب بھی ہو سکتے ہیں، ان کے لیے یہی روادارانہ حکم ہے کہ اگر وہ اسلامی مرکز میں تحقیق کے لیے آنا چاہتے ہیں تو انہیں پورے تحفظات کے ساتھ آنے دیا جائے، اور پھر ان کو اپنی طرف سے پورے انتظام حفاظت کے ساتھ ان کی امن کی جگہ تک پہنچا دیا جائے۔ آخری چند باتیں، یعنی آیت نمبر 6 تک بات تو مکمل ہو گئی، مگر چونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں پر بھی حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کا کوئی رخ آئے تو بعض افراد کو انکار کرنے میں کچھ خواہ مخواہ کا مزہ آتا ہے، لہذا مناسب ہے اور صرف اس لیے کہ یہ بات مکمل ہو جائے میں کچھ کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیتوں کو دے کر حضرت ابو بکر کو بھیجا تھا، اور پھر ان کو معزول کر کے حضرت علی علیہ السلام کو منیت کی سند دے کر اور جناب جبریل کا حوالہ دے کر ان تمام روایتوں کے اندر آپ کو بعض چیزیں مشترک اور بعض چیزیں ممتاز ایک حصہ اس کا مل جائے گا۔ احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کے اندر 2-3 مرتبہ 2-3 انداز سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد خصائص نسائی جو شاہ ستہ کے مؤلفین میں شامل ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب خصائص کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ نے سورہ براءت ابو بکر کے ساتھ اہل مکہ کی طرف بھیجی، پھر انہیں یعنی حضرت علی علیہ السلام کو ان کے پیچھے بھیجا اور کہا ان سے خط لے لو۔ علی علیہ السلام نے راستے میں ابو بکر کو جا لیا
اور ان سے خط لے لیا۔ ابو بکر محزون اور مغموم واپس آئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، انزل فی شیء، کیا میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے اس کام سے معزول کر دیا؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور مزید فرمایا، الا انی امرت، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، ان ابلغہ انا، کہ میں اس کو پہنچاؤں، او رجل من اہل بیتی، یا میرے اہل بیت میں سے کوئی مرد اس کی تبلیغ کرے۔ نسائی ہی نے ایک اور روایت بھی اس طرح کی بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد ابن کثیر جو مشہور عالم اہل سنت ہیں، انہوں نے بھی اپنی تفسیر کے اندر احمد ابن حنبل سے اور اس روایت کو بیان کیا ہے سلسلہ سند کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ابن کثیر نے ایک اور روایت بھی نقل کی ہے۔ علامہ ابن اسیر نے بھی جامع الاصول میں ترمذی کی وساطت سے انس بن مالک سے نقل کیا ہے، اور محب الدین طبری کی روایت بھی موجود ہے۔ تو اب بہرحال یہ روایت کثرت کے ساتھ آئی ہے۔ بعض افراد نے یہ کہا کہ یہ اس لیے تھا کہ اس طرح کا اعلان جو ہے کسی رشتہ دار ہی کو کرنا چاہیے تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا حوالہ تو کوئی نہیں دیتا، مگر حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ پھر غور طلب بات یہ ہے کہ کیا رشتہ داروں میں جناب عباس ابن عبد المطلب شامل نہیں ہیں؟ کیا دوسرے رشتہ دار موجود نہیں تھے؟ پیغمبر اکرم نے تو صاف یہ کہا کہ یا میں یہ کام کروں گا یا وہ کرے گا کہ جو مجھ سے میں نیت کی منزل پر فائز ہے، اور پھر حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر اس کے بعد بعض افراد نے اتنا اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی کہ نہیں صرف آیتیں ان سے لے لی تھی، مگر امارت حج جو ہے وہ انہی کو اس پر برقرار رکھا۔ میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر کوئی ان تمام روایت کو دیکھے تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ظاہر کہیں نہ کہیں نشیب محسوس ہوا، جس کی وجہ سے اس اضافے کی ضرورت پیش آئی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور قرآن کے ہم ردیف اہل بیت اور ان کے سردار حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرنے اور ان کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔